السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی کہ بدر میں زبردست شکست کھا کر کفار مشرکین پھر سے مدینہ پر انتقام لینے کے لیے حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ان دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، لڑنے کے لیے مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے۔ لیکن جب صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا تو صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم مدینہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے بلا تاخیر ان کی رائے کا خیر مقدم کیا اور وہ بہت جلد ان کے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1000 لوگوں کی جماعت میں سے 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں تھے جو واپس ہو گئے۔ مسلمان مدینہ سے 3 کلومیٹر دور احد پہاڑ پر جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے احد پر انتہائی تدبیرانہ انداز میں ایک لشکر کو مقرر کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پرچم تھمایا اور عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت میں تقریباً 50 تیر انداز کو پہاڑ پر بٹھا دیا اور ان کو ہدایت دی کہ جب تک میں اشارہ نہ کروں کوئی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہونا، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ اللہ کے رسول نے پہاڑ کے عقب سے دشمنوں کی گھسپیٹ اور حملے کو روکنے کے لیے پہلے سے ہی یہ تیاریاں کی تھیں۔ جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی پیش قدمی تیز رفتار سے ہونے لگی۔ مسلمان گاجر مولی کی طرح دشمنوں کی گردنیں کاٹنے لگے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہمت کو دیکھ کر دشمن میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور تتر بتر ہو گئے۔ مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ پہاڑ پر موجود بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی اور اللہ کے رسول نے جس حکمت اور تدبیر کی وجہ سے یہاں مقرر کیا تھا اب وہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ اس غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ اسی جگہ سے دشمن نے مسلمانوں پر پھر سے حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے کی وجہ سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان کے درمیان افراتفری کا عالم مچ گیا۔ اس دوران غیر معمولی شجاعت اور جرأت مندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک ساتھ جمع کیا اور دفاعی طاقت کو مضبوط کیا۔ برائی کے علم بردار ابی ابن خلف کا خاتمہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھوں سے کیا۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان جنگ احد کے بعد تھک گئے ہیں اور ان کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں، اس لیے وہ موقع کو غنیمت سمجھ کر پیش قدمی کرنے لگے۔ سب دشمنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سبق سکھایا۔ جنگ احد دشمنوں کو جاننے اور سبق سکھانے میں مددگار ثابت ہوئی۔